بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضلا. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 1 تا 5 آپ احباب کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 1 تا 8 آپ احباب کے سامنے تلاوت ہوئی اور 11ویں پارے کی یہ آخری آیات کریمہ ہیں اور سورہ ہود کی یہ شروع کی آیات کریمہ ہیں. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: الف لام را. کتابن یہ کتاب ہے، احکمت آیاتہ اس کی آیات کو محکم بنایا گیا ہے. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. پھر تفصیل کی گئی ہے حکمت والے خبر رکھنے والے کی طرف سے. اللہ تعبدوا الا اللہ کہ تم نا عبادت کرو مگر اللہ کی. اننی لکم منہ بے شک میں تم انسانوں کو اللہ سے نذیر و بشیر ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ
اور یہ کہ تم استغفار طلب کرو اپنے رب سے، اور یہ کہ تم مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، اور یہ کہ تم معافی مانگو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر تم لوگ رجوع کرو اللہ کی طرف، یمتعکم، وہ تمہیں فائدہ دے گا، نفع دے گا، متاعا حسنا، اچھا نفع، اچھا فائدہ، الی اجل مسمى، ایک مقرر کردہ مدت تک، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور وہ دے گا ہر فضل والے کو اس کی فضیلت کے بقدر، اور وہ دے گا ہر فضل والے کو اپنا فضل، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر جاؤ گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، تو بے شک میں تمہیں ڈراتا ہوں، عذاب یوم کبیر، بڑے دن کے عذاب کا، بڑے دن کے عذاب سے، تو بے شک میں تمہیں خوف دلاتا ہوں بڑے دن کے عذاب کا، الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تم سب انسانوں نے لوٹنا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، الا، خبردار، انہم، بے شک وہ لوگ، یثنون صدورہم، جو اپنے سینوں کو مروڑتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ وہ لوگ چھپ جائیں اللہ سے، الا حین، دوسرا ترجمہ، لیستخفوا من، دوسری تفسیر کے مطابق تاکہ وہ چھپ جائیں نبی سے، پہلی تفسیر کے مطابق تاکہ وہ چھپ جائیں اللہ سے، الا حین، خبردار، یستغشون ثیابہم، جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے چھپاتے ہیں، الا حین یستغشون ثیابہم، خبردار جس وقت وہ لوگ اپنے کپڑوں سے چھپتے ہیں، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، خبردار جس وقت یہ لوگ اپنے کپڑے پہنتے ہیں، اپنے کپڑے سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے کپڑوں کو پہنتے ہیں، ڈالتے ہیں، وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ تو خوب جانتا ہے سینوں کے راز بھی، سینوں کی باتیں بھی۔ یہ سورہ ہود ہے، سورہ ہود اس سورہ مبارک کے اندر اللہ جل شانہ نے حضرت ہود علیہ السلام اپنے جلیل القدر پیغمبر کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارک میں
حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ہود رکھ دیا گیا۔ یہ سورہ مبارکہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ سے پہلے 51 صورتیں نازل ہو چکی تھی۔ گویا کہ نزول کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 92 ہے، 52 اس کا نمبر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں کل رکوع جو ہے وہ 10 ہے اور آیات 143 ہیں۔ آیات مبارکہ 143 ہیں، 23 آیات مبارکہ 123 ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی شروعات اللہ جل شانہ نے حروف مقطعات میں سے الف لام را سے فرمائی، اور الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس طرح حروف مقطعات قرآن پاک میں 29 سورتوں کے شروع میں آئے۔ تو ان حروف مقطعات میں سے کہ ان کی تفسیر، ان کا معنی کیا ہے، وہ اس سے پہلے بھی یہ بات بتلائی جا چکی کہ واللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں اس کا معنی اور مفہوم، اس کی مراد۔ دوسری تفسیر یہ بتلائی گئی تھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ان کا معنی، ان کی تفسیر یہ راز ہے۔ اور تیسری تفسیر یہ بتلائی گئی کہ یہ لفظ و الفاظ کا مخفف ہے، الف لام را۔ اب یہاں پر پہلے مجموعی اعتبار سے تمام حروف مقطعات سے متعلقہ میں نے 2 تفسیریں بتلائی۔ اب تیسری تفسیر اس الف لام را کے متعلق، جو باقیوں کے متعلق بھی ہے، کہ یہ جتنے بھی حروف ہیں یہ الفاظ کا مخفف ہے، تو اسی طرح یہ الف لام را یہ بھی لفظوں کا مخفف ہے، یعنی لفظوں سے کچھ الفاظ نکال کر ان کو مخفف کر دیا گیا، تخفیف کر دی گئی۔ سمجھانے کے لیے بتلاؤں کہ جس طرح ڈی سی ہے، یہ ڈپٹی کمشنر کا مخفف ہے۔ ڈپٹی کمشنر یہ الفاظ ہیں، ان کا مخفف، اس کو کم کر کر تخفیف کر کر اس کو ڈی سی کر دیا گیا۔ ایسی ہے یہ اسسٹنٹ کمشنر کا مخفف ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر یہ ان الفاظ سے اس کی تخفیف کر کر ایسی کر دیا گیا۔ تو یہ اسی طرح لفظوں کا اندر تخفیف کر کر الف لام را اس کو کر دیا گیا۔ اب ان کا معنی مفہوم جو علماء کرام نے، مفسرین نے، ائمہ مفسرین نے جو کی ہے، وہ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے الف لام را کی، کہ الف سے مراد اللہ جل جلالہ کی ذات ہے، لام سے مراد لطیف اللہ کا صفاتی نام ہے کہ باریک بین، لطیف کا معنی باریک بین، اور را سے مراد رحمان، رحیم، رعوف، یہ اللہ کے صفاتی نام بھی آ سکتے ہیں۔ رحمان بھی اللہ کا ذاتی نام ہے، اور رحمان کے متعلق میں پہلے بھی بتلا چکا، یہ جس طرح اللہ کا ذاتی نام ہے، اسی طرح رحمان یہ بھی اللہ کا ذاتی نام ہے۔ تو لہٰذا جب ہم اپنے بچوں کے نام رکھیں گے، مثلاً کسی بچے کا نام رکھا عبداللہ، اب کیا ہمارے ہاں عادت یہ ہے کہ پورا نام سے پکارنے کے بجائے اس نام میں
تخفیف کر دیتے، آدھا کر دیتے اس نام کو۔ تو اب کوئی شخص اس عبداللہ کو یوں کہہ کر بلائے گا کہ اللہ؟ کوئی بھی نہیں بلائے گا، کیونکہ اللہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اسی طرح عام میں سے کسی نے اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھ دیا، تو کیا اب کوئی عبد الرحمن کو رحمان کر کر پکارے گا؟ لیکن پکارتے ہیں، کیونکہ لفظ اللہ کو تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا نام ہے، اللہ کہہ کر تو نہیں بلاتے، نہیں پکارتے، عبداللہ ہی کہیں گے۔ لیکن عبد الرحمن کے اندر یہ غلطی کر ڈالتے ہیں کہ عبد الرحمن کہنے کے بجائے رحمان کہہ کر پکارتے ہیں۔ اب رحمان صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ ہے، گناہ ہے، معصیت ہے۔ رحمان نہیں بلکہ عبد الرحمن کہہ کر ہی پکارا جائے، عبد الرحمن کہہ کر ہی بلایا جائے۔ ہاں جب اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، جب اللہ کے سامنے رو، تو پھر اللہ کہہ کر پکار سکتے ہو، پھر رحمان کہہ کر پکار سکتے ہو، یا ارحم الراحمین، رحیم کہہ کر پکار سکتے ہو، لطیف کہہ کر پکار سکتے ہو، لطیف کہہ کر پکار سکتے ہو۔ تو یہ اللہ، یہ الف لام را، الف سے مراد اللہ جل جلالہ کی ذات، لام سے مراد اللہ کے صفاتی ناموں میں لطیف، را سے مراد اللہ کا ذاتی نام رحمان یا پھر رحیم یا پھر رؤوف۔ یہ الف لام را حروف مقطعات کی تفسیر ہے۔ آگے چلیے، کتاب، یہ کتاب کون سی کتاب؟ یہ قرآن کریم۔ کون سی کتاب؟ جو آپ کے گھروں میں الماریوں میں مہینوں مہینوں ہفتے ہفتے رکھا رہتا ہے، جس پر دھول چڑھ جاتی ہے، مٹی چڑھ جاتی ہے، تم اسے پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ خوش نصیب ہیں جو پڑھتے ہیں اور روزانہ اس کو دیکھتے ہیں، صبح و شام اس کی تلاوتیں کرتے ہیں، لیکن بے وقوف ہیں جو گھروں میں سجا کر رکھتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے۔ اس کتاب کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، اس کلام کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب، یہ قرآن مجید، یہ فرقان حمید، احکمت آیاتہ، اس کی آیات کو اللہ جل شانہ نے محکم بنایا ہے، حکمت والا بنایا ہے۔ محکم کا کیا معنی؟ اس کی آیات کے مضامین، احکامات ٹھوس ہیں، اٹل ہیں، مضبوط ہیں، یہ ہے محکم کا معنی۔ دوسری تفسیر کہ اس کی آیات دانش مندی اختیار کرنے والوں کے لیے جو ہے شعور پیدا کرتی ہے، سمجھ پیدا کرتی ہیں، فکر پیدا کرتی ہیں۔ تو محکم کا ایک معنی دانش مندی بھی آیا ہے، عقل مندی بھی آیا ہے۔ تو عقل کسے کہتے ہیں؟ کہ عقل یوں سمجھے کہ جس طرح مغز، کہ اس میں چھلکا بالکل بھی نہ ہو، مغز ہی مغز ہو، چھلکا بالکل بھی نہ ہو۔ تو اس طرح قرآن پاک کی آیات کریمہ، اس کے مضامین، اس کے احکامات اس قدر مضبوط ہیں، اس قدر ٹھوس ہیں کہ ان میں ذرا بھر بھی جو ہے جھوٹ کی، کسی بھی جو ہے بری چیز کی ملاوٹ نہیں ہے، اللہ کے غیر کی ملاوٹ نہیں ہے، خالصتاً خالص احکامات اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن کریم یہ ٹھوس ہے، اس کے مضامین، اس کے احکامات، لہذا اس سے وہی لوگ فائدہ حاصل کریں گے جو عقل مندی کا مظاہرہ کریں گے، اور اس سے وہی لوگ دور بھاگیں گے جن کے مغز میں ملاوٹ چھلکے کی آ چکی، جو بے وقوف بن چکے اور احمق بن چکے اور ان کا استہزاء کرتے رہے، جو اس کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی آیات کریمہ، اس کے مضامین، اس کے احکامات یہ ٹھوس ہیں، یہ اٹل ہیں، یہ مضبوط ہیں، لہٰذا اس سے استفادہ حاصل کرو،
نفع حاصل کرو، اس کی قدر کرو، اس کے احکامات کی پیروی کرو۔ پھر فرمایا ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر اس کی تفصیل کی گئی حکمت والے خبر رکھنے والی ذات کی طرف سے، حکیم خبیر ذات کی طرف سے اس میں تفصیل کی گئی ہے، اس کی تفسیر کی گئی ہے، اس کی تفصیل کی گئی ہے، اس میں تفصیل بیان کی گئی ہے کھول کھول کر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس کی تفصیل سے فائدہ حاصل کرتا، نفع حاصل کرتا ہے۔ یہ کوئی معمولی ہستی کی طرف سے تمہیں نہیں دیا گیا، کسی جن کی طرف سے نہیں دیا گیا، کسی دیو کی طرف سے نہیں دیا گیا، کسی انسان کی طرف سے نہیں تمہیں ملا، یہ احکم الحاکمین ذات رب العالمین کی طرف سے تمہیں ملا ہے۔ جس قدر اس کی شان اعلیٰ ہے، بڑی ہے، اسی طرح اس کا کلام اعلیٰ ہے، بڑا ہے، اس کا مقام اعلیٰ ہے، اس کی عظمت اعلیٰ ہے، اس کی رفعتیں آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہیں، اس قدر یہ اعلیٰ اور عظمتوں والا کلام ہے۔ لہٰذا اے انسانوں، تم اس کی قدر کرو، اس کو پڑھو، اس کو سیکھو، اس سے اپنی مغفرت کے فیصلے اپنے رب سے کراؤ۔ پھر اللہ نے فرمایا، اب اللہ نے اس کا تعارف کرانے کے بعد پہلی آیت کریمہ میں قرآن پاک کا تعارف کرایا۔ تعارف جب ہو چکا، پھر اللہ نے وہ سبق دیا جو تمام پیغمبروں کو دیا، تمام نبیوں کو دیا۔ اس سبق سے اللہ نے دوسری آیت کریمہ سے ابتدا فرمائی۔ کیا پیغمبروں کا سبق تھا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ مشکل کشا اللہ کی ذات، حاجت روا اللہ کی ذات، دستگیر اللہ کی ذات، دسترس اللہ کی ذات، لہٰذا اسی کے سامنے سجدے کرو، اسی کے سامنے گڑ گڑاؤ، اسی کے لیے رکوع کرو، اسی کے لیے جو ہے سجدوں میں گرو، اسی کو سب کچھ سمجھو کہ وہی نفع اور نقصان کی مالک ہے۔ اس کے سوا پوری روئے زمین میں کوئی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اور یہی سبق اللہ نے پچھلے آیت سورہ مبارکہ کے آخر میں دیا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا، کسی کو تکلیف دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کسی کو بھلائی پہنچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس بھلائی کو اس سے چھین نہیں سکتی۔ تو یہ اللہ رب العزت ہی نفع اور نقصان دینے والے، لہٰذا اسی رب کے سامنے گڑ گڑاؤ، اسی کو مشکل کشا سمجھو، اسی سے اپنے مسائل کا حل تلاش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود ہیں۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بسا اوقات دور کے علاقوں کا سفر کرتے ہیں، دور کا، غالباً حضرت معاذ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے۔ فرمایا کہ عراق کے شہر میں یہ تشریف لے گئے، عراق کا ایک علاقہ ہیرا، وہاں پر تشریف لے گئے۔ تو وہاں پر جب گئے تو دیکھا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، ان کے جو بڑے بزرگ، ان کے جو بڑے پادری یا ان کے بڑے جو بزرگ ہیں، ان کے جو بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، ان کے سامنے ان کی عزت کرتے ہوئے سجدوں میں گرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم بھی آپس میں بسا اوقات بہت دیر بعد ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں، تو کیا جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو کیا معانقہ کر سکتے ہیں، گلے لگ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، جی ہاں۔
پھر پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مصافحہ بھی کر سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں کر سکتے ہو۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو باب ہی المصافحۃ بالیدین سے شروع فرمایا کہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کرنا یہ سنت عمل ہے۔ ایک ہاتھ سے یہ اکڑ پیدا ہوتی ہے، غرور۔ یہ عام طور پہ دیکھتے ہو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، کبھی بھی دو ہاتھوں سے مصافحہ نہیں کریں گے۔ ایم این اے ایم پی اے کبھی آپ کے یہاں آ جاتے ہیں، یہ بڑے بڑے چودھری آ جاتے ہیں، وہ دو ہاتھوں سے مصافحہ نہیں کریں گے۔ عجیب سی ایک بات ہے، شاید ان کے یا تو علم میں کمی کی بنا پر ایسا ہوتا ہے، یا بسا اوقات اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنے میں عاجزی ہے، انکساری ہے، تو دوسروں کے سامنے بڑا پن ظاہر نہ کرنا۔ تو دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنے میں عاجزی ہے۔ ایک ہاتھ سے ہاتھ بڑھا کر مصافحہ کرنا، اس میں اکڑ، اس میں تکبر، یہ غرور کی نشانی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مصافحہ بھی کر سکتے ہو۔ پھر پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم نے دیکھا وہاں لوگ تو سجدے کرتے ہیں تعظیماً اپنے بزرگوں کے سامنے، تو ہم آپ کو سجدہ بھی کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جب میں مر جاؤں گا تو میری قبر پر سجدہ کرو گے؟ تو فرمایا کہ نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی قبر پر سجدہ نہیں کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری قبر کو تم سجدہ نہیں کرو گے، اسی طرح میرے زندہ ہونے کی حالت میں تم مجھے سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر فرمایا کہ رکوع کی جو کیفیت جو رکوع میں جھکنے کی ہوتی ہے، سجدے میں اس کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ کے سوا نہ تم کسی کو سجدہ کر سکتے ہو، نہ کسی کے سامنے رکوع کر سکتے ہو، نہ کسی کے سامنے رکوع کر سکتے ہو، نہ کسی کے سامنے سجدہ کر سکتے ہو۔ یہ سجدہ بھی اللہ کے لیے، یہ رکوع بھی اللہ کے لیے، یہ عاجزی اور انکساری رکوع کی صورت والی، یہ سجدوں کی صورت والی احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہوگی، اس کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ تو اب بتلاؤ مجھے کہ جو لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، قبروں کو کیا ان کا سجدہ کرنا جائز ہے؟ جو چادریں چڑھاتے ہیں اور ان کے سے دعائیں مانگتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، تو کیا غیر اللہ کے سامنے یہ کر سکتے ہیں؟ یہ شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ سجدے کرنا، یہ رکوع کرنا، یہ مشکل کشا سمجھنا صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور کسی کو اللہ کے سوا اللہ نے یہ حق نہیں دیا۔ لہذا اللہ فرما رہا ہے کہ تم صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ڈرانے والا ہوں، خوشخبری سنانے والا ہوں، جہنم سے تمہیں ڈرا رہا ہوں، موت کی سختی سے تمہیں ڈرا رہا ہوں، قبر سے تمہیں ڈرا رہا ہوں، آخرت سے تمہیں ڈرا رہا ہوں، میدان حشر سے، پل صراط سے تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ خوشخبری سنا رہا ہوں تمہیں اچھی زندگی کی، جنت کی زندگی، آخرت کی بہاریں، آخرت کی نعمتیں، اللہ کی خوشنودگیاں، اللہ کی رضاعت کے فیصلے تمہیں میں بشارتیں سنا رہا ہوں۔ جس نے اللہ کے لیے جینا مرنا سیکھ لیا اور کر لیا اور طے کر لیا اللہ کے لیے جینا ہے، اللہ کے لیے مرنا ہے، اللہ اس کی زندگی کو بھی اچھا بناتے، خوشگوار بنا دیتے ہیں، موت کو بھی خوشگوار بنا دیتے ہیں، قبر کی زندگی کو بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں، اور حشر کی زندگی کو بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ پل صراط سے بھی خوشی خوشی وہ جنت کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈر بھی سنانے والے ہیں جہنم کا، اللہ کی گرفت کا، پکڑ کا، عذاب کا، اور اللہ رب العزت کی نوید اور خوشخبریوں کی بشارت بھی سنانے والے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔ باقی آیات کریمہ کی کل تفسیر کروں گا۔